اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، بزرگوں اور مداحوں؟ بیٹا 15-20 دن ہو گئے ہیں مجھ کو بخار نہیں تھا اتر رہا، تو میں نے کرونا کے انجیکشن تو دونوں لگوائے ہوئے ہیں۔ تو کل کرونا کا ٹیسٹ کروایا ہے تو پتہ چلا کہ کرونا مجھ کو ہوا تھا، پر اب وہ کم ہو رہا ہے۔ تو بیٹا میرے لیے دعا کرنا آپ، میں گھر پہ ہی ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں کبوتروں کے پاس بھی نہیں جا رہا بیٹا، تو میرے کبوتر بھی بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ بچے تو تقریباً سارے مر گئے ہیں۔ ملازم جاتا ہے ادھر، اس کو پتہ بھی کچھ نہیں تھا، اس نے غلط دانہ ڈالا ہے، تو اس سے انہوں کے گلوں میں زہر باد ہو گیا ہے۔ اور میں اپنی بیماری کی حالت میں میں ایک دن گیا ہوں ان کے پاس کبوتروں کو، تو دیکھا ہے بہت زیادہ کہ گلے کے اندر زہر باد ہوا تھا بیٹا۔ تو اب میں انشاءاللہ اب آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہو گیا تو میں جاؤں گا۔ تو اب میں سیریسلی سوچوں گا کہ کبوتروں کا میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ بیٹا ایک ہی میرا بیٹا، اس کو کبوتروں کو شوق نہیں ہے، نہ میرا کوئی شاگرد ہے۔ اور اب تو ایک تو تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور دوسرا اب میں سوچوں گا کہ ان کا میں نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز بیٹا کہ آپ لوگ سارے مجھ کو کہہ رہے ہیں انٹرویوز کا بیٹا میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک، تو اس لیے میں آپ کو انٹرویو دے نہیں سکا۔ اور اب میں آپ کے واٹس ایپ پہ بھی میں کمزوری مجھ کو اتنی ہو گئی ہوئی ہے کہ بیٹا میں اپنی واک بھی بالکل چھوڑ دی ہوئی ہے، بھوک مجھ کو لگ ہی نہیں رہی۔ تو میں اب صرف ملک شیک اور دوسری چیزیں آہستہ آہستہ کر رہا ہوں، آپ دعا کرنا میرے لیے بس۔ اور دوسری ایک اور چیز بیٹا کہ نیو کمرز نے بہت زیادہ اصرار کیا ہوا ہے کہ وہ جب جوڑے لگاتے ہیں تو انہوں کے بچوں کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ بیٹا میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ آپ میرے پرانے انٹرویوز دیکھ لیا کریں۔ جب آپ نئی خانے بناتے ہیں، اس کی سرفس جو ہوتی ہے نا، فرش، وہ بالکل پلین ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے۔ تو اس میں جس وقت بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو جب اس کے ماں باپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو انہوں کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ چوڑی ہو جاتی ہیں۔ تو بیٹا ان کا ایک ہی حل ہے کہ آپ جو سرفس ہے نا جہاں پہ وہ بچے پل رہے ہیں اس کو تھوڑا سا رف رکھیں، وہ زیادہ سمودھ نہ ہو۔ اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کنالیوں میں انڈے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنالیوں میں، تو کنالیوں کے اندر آپ پرانی بوری کاٹ کے اندر رکھ دیں۔ بوری میں انہوں کی انگلیوں کے پنجے جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں تو وہ چوڑے نہیں ہوتے بیٹا، ایک تو وہ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے آپ باریک تیلے رکھ دیں۔ اگر تیلے نہیں آپ رکھ سکتے تو آپ اس میں لکڑی کا بورا ڈال دیں، اس سے بچوں کی ٹانگیں چوڑی نہیں ہوں گی بیٹا، ایک یہ۔ اور دوسرا یہ بیٹا کہ بہت زیادہ لوگ میرے سے نئے نیو کمرز جو ہیں وہ جوڑے لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ بیٹا میں نے اپنے پرانے انٹرویوز میں آپ لوگوں کو سب کو بتایا ہوا ہے، بیٹا آپ اپنے تجربے سے جوڑا لگاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ اپنے تجربے سے جوڑا لگائیں تو اس کے بچے کام کریں۔ اگر تو آپ کا تجربہ ہے تو آپ نے اڑنے والے جوڑوں کے وہ بچے لگائے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ جوڑا لگاتے ہیں تو بیٹا آپ اس کے سارے پوائنٹس دیکھ کے لگاتے ہیں کہ خوبصورتی بھی ہے، اس کی آنکھ بھی اچھی ہے، اس کے پر بھی اچھے ہیں۔ تو
ضروری نہیں ہوتا کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے اوپر جائیں، انہوں کے اب پتہ نہیں ہوتا. اگر تو آپ کے گھر کی وہ نسل ہے اور آپ پرانا وہ چلتے آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا خاندان کون سا تھا. اور اگر آپ نے نیا جوڑا لگایا، ماں کہیں اور سے لے کے آئے ہیں، باپ کہیں اور سے لے کے آئے ہیں، تو جوڑا لگایا ہے، تو بیٹا ضروری نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے اوپر بچے جائیں. اگر تو آپ نے اڑانے والے بنانے ہیں تو بیٹا پھر تو جیسے مرضی ہوں، جب آپ انہوں کو اڑا کے انہوں کی کسیں بنا لیں گے، انہوں کے گٹ پتلے کر لیں گے تو وہ کبوتر اڑ لیں گے. پر جب آپ نے پیورٹی میں جانے ہیں تو بیٹا پیورٹی میں نئے کمرز کے لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب آپ نے پیور جانے ہیں، اچھے خوبصورت بنانے ہیں، تو ہر چیز دیکھ کے کریں کہ جو چیز مادی میں بھی ہو وہی چیز نر میں بھی ہو، پھر وہ بچے خوبصورت نکلیں گے. اور انہوں میں یہ ہے کہ آپ 3-4 جھولیاں نگلوا کے انہوں کے بچوں کو اوپر نیچے آپس میں لگا لیں تو وہ اچھے بن جائیں گے اور خوبصورت بھی بن جائیں گے بیٹا. ہاں یہ ہے بیٹا. اور اب آج کل تھوڑا سا دانہ کم ڈالیں، اور اب وقت آ گیا ہے جوڑے لگانے کا. تو میرے تو کبوتروں کا اب پتہ کچھ نہیں ہے بیٹا کہ میں اب 2-4 دن تک ٹھیک ہوؤں گا، یا جب بھی میں جاؤں گا تو میں اپنے کبوتروں کو دیکھوں گا. پر اب آپ لوگ جوڑے لگانے شروع کر دیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کتے تک آپ کے بچے باہر نکلیں گے تو صرف کتے کا ہی مہینہ ہوتا ہے. اگر ابھی آپ جوڑے لگائیں گے تو انہوں کے بچے کتے میں ہی باہر نکلیں گے، تو آپ وہ ان کو کر سکتے ہیں. کتے کے بعد نئے بچے پکے کرنے شہر میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور ان میں ایک چیز ہے بیٹا کہ جو تو آپ نے پیور جوڑے خوبصورتی کے لگانے ہیں وہ آپ سارا سال لگے رہنے دیں، سردیوں میں بھی لگے رہنے دیں، کیونکہ سردیوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تندرست ہوتے ہیں، اور کتے کے بچے سب سے اچھے تگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو جوڑے توڑ کے لگے ہوتے ہیں، انہوں میں طاقت آ جاتی ہے تو وہ پکے بھی ہو جاتے ہیں. اور جو تو آپ نے کراس کے جوڑے لگانے ہوتے ہیں بیٹا، آپ انہوں کی 2 جھولیاں لے کے آپ وہ جوڑے توڑ دیں، کیونکہ سردیوں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ جو دسمبر جنوری میں جا کے بچے آپ کے پلیں گے نا کراس والے، وہ آپ کے جیٹھ میں بچے کام کر لیں گے. پر جو اس سے پہلے پلے ہوں گے بیٹا، وہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بچے پکے ہونے مشکل ہوتے ہیں. اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پیور جوڑے جو آپ نے اچھے لگائے ہوئے ہیں انہوں کے آپ بچے روک سکتے ہیں. تعداد میں جو اب آج کل اب ایک یہ نیا شوق پڑ گیا ہوا ہے بیٹا کہ ہر کبوتر باز نے کھڈے بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں اور جوڑے تعداد میں زیادہ رکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو سردیوں کے پیور جوڑوں کے بچے پلے ہوں گے وہ آپ کے مفت میں گھر کے بچے بڑے ہو جائیں گے، تو انہوں کو آپ زیادہ تعداد میں بیٹا کر سکتے ہیں. اور بیٹا آپ میرے لیے دعا مانگنا کہ اللہ کرے کہ جلدی میں ٹھیک ہو جاؤں اور آپ کی میں خدمت کر سکوں بیٹا. اور ایک چیز ہے کہ آپ اب اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ میں آپ کے واٹس ایپ پہ آنسر دوں، کیونکہ میرے لیے آج کل فیس بک دیکھنا اور واٹس ایپ دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ میں گھر میں ہر وقت آرام کر رہا ہوں بیٹا. خدا حافظ. بیٹا
बंद कर दे।